بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے ایک چرواہے کی نگرانی میں کچھ بھیڑیں تھیں۔ ایک دن اس کے پاس ایک بھیڑیا آیا اور بولا، مجھے ایک بھیڑ دے دو۔ چرواہے نے حیران ہو کر جواب دیا، یہ بھیڑیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہیں، میں تو بس ان کا رکھوالا ہوں۔ بھیڑیا بولا، تو جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھ لو کہ کیا وہ مجھے ایک بھیڑ دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ چرواہے نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں چلا گیا تو تم بھیڑوں پر حملہ کر دو گے۔ بھیڑیا ہنسا اور بولا، جب تک تم واپس نہ آ جاؤ میں خود بھیڑوں کی نگرانی کروں گا۔ اللہ نہ کرے کہ میں خیانت کروں، لیکن اگر میں نے خیانت کی تو میں آخری امت کا قرب قیامت والا ایک آدمی بن جاؤں۔ یعنی اپنے آپ کو بد دعا دی کہ ہم موجودہ مسلمانوں کی طرح ہو جاؤں، جو کہ افسوسناک ہے۔ یہ سن کر چرواہا روانہ ہو گیا۔ چلتے ہوئے چرواہے نے 3 عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ پہلا منظر اس نے ایک گائے کو اپنی ہی بچی کا دودھ پیتے دیکھا۔ حیران ہو کر اس نے سوچا، سبحان اللہ، میں نے اس جیسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا منظر اس نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھیلیاں بھری تھیں۔ چرواہے نے سوچا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے پاس سونا ہے، مگر یہ پھر بھی گندے کپڑے پہنے ہوئے فقیر نظر آ رہے ہیں۔ تیسرا منظر اس نے دیکھا، کچھ آگے گیا تو ایک بہتا ہوا چشمہ نظر آیا۔ پیاس کی شدت میں جیسے ہی قریب پہنچا تو بدبو نے اسے روک دیا۔ پانی کی بدبو اتنی شدید تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گیا اور حیران ہو کر بولا، یہ کیسی بات ہے، بہتا ہوا پانی اور اتنا گندا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت بری وضاحت۔ جب بالآخر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بھیڑیے کی درخواست بیان کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے اسے اجازت دی کہ وہ ایک بھیڑ چن کر کھا لے۔ چرواہے نے عرض کیا، میں حکم بجا لاتا ہوں، مگر راستے میں 3 عجیب چیزیں دیکھی ہیں، ان کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلے منظر کا یہ جواب دیا کہ یہ آخری زمانے کی نشانی ہے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو فتنہ میں مبتلا کریں گی تاکہ خود فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوسرا منظر جو تم نے دیکھا، یہ لوگ ڈاکو اور چور ہیں، جو مال حرام سے آتا ہے اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آخری زمانے میں حرام کمائی عام ہو جائے گی، قناعت ختم ہو جائے گی اور برکت اٹھا لی جائے گی۔ تیسرا منظر جو تم نے دیکھا، یہ بھی آخری زمانے کے نام نہاد دیندار ہیں۔ دور سے دیکھو تو ان کا لباس دینداری کا ہوگا، مگر جب قریب جاؤ گے تاکہ کچھ سیکھ سکو تو پاؤ گے کہ وہ دنیا اور خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر چرواہے نے تڑپ کر کہا، میں اس زمانے کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ چرواہا جب واپس آیا تو دیکھا کہ بھیڑیا واقعی بھیڑوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے کہا، حضرت سلیمان نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم کسی بھی بھیڑ کو چن کر کھا سکتے ہو۔ بھیڑیے نے بھیڑوں پر نظر دوڑائی اور ایک کمزور اور بیمار بھیڑ کو چن لیا۔ چرواہے نے حیرت سے پوچھا، تم نے یہی بھیڑ کیوں چنی؟ بھیڑیا بولا، کیونکہ یہ اپنے رب کی تسبیح سے غافل تھی۔ جو اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو وہ بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس حکایت سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ دین سارا جو ہمیں دیا گیا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم اپنی ساری زندگی اللہ کے دین اور حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزاریں گے تو پھر شیطان جو ہے وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ اسی بات کی تشبیہ ہے کہ جو ذکر نہیں کرتا شیطان اس پر حملہ کرتا ہے اور پھر وہ بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ تین باتیں جو یہاں پر ذکر ہوئی ہیں، اللہ ہمیں ان کے شر سے بھی بچائے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب کرے۔ آمین۔